اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درس میں آج جنگ صفین کی تیاریوں کے ضمن میں ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو سن 36 ہجری ہی کی بات ہے، حضرت عمر ابن العاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی بیعت کی۔ اس ضمن میں کافی مورخین نے، محدثین نے کافی چیزیں جمع کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابو حارثہ اور ابو عثمان یہ دونوں بیان لکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا تو عمر ابن العاص مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے اور فرمایا، اے اہل مدینہ، خدا کی قسم جو شخص یہاں مقیم رہے گا اور پھر اس کی موجودگی میں عثمان شہید کر دیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور ذلت مسلط فرمائیں گے۔ جس شخص میں اتنی قوت نہ ہو کہ وہ عثمان کی مدد کر سکے تو اسے مدینہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ الغرض عمر ابن العاص اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ابن عاص اور محمد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے بعد حسان ابن ثابت نے بھی چھوڑ دیا اور پھر آہستہ آہستہ کر کے بہت سارے صحابہ نے اسی خطرے سے مدینہ چھوڑ دیا۔ ابو حارثہ اور ابو عثمان یہ دونوں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن العاص مدینے سے چل کر عجلان پہنچے، ان کے دونوں بیٹے یعنی کہ عبداللہ بن عمر ابن عاص اور محمد بن عمر ابن عاص یہ ان کے ساتھ تھے۔ ابھی وہ عجلان ہی میں مقیم تھے کہ ادھر سے ایک سوار گزرا۔ عمر ابن عاص سے اس سے سوال کیا کہ ما اسمک، تیرا کیا نام ہے؟ تو سوار کہنے لگا، اسمی حصیرہ، میرا نام حصیرہ ہے۔ تو عمر کہنے لگے کہ عثمان محصور ہو گئے۔ عمر نے اس نام سے یہ فال نکالی کہ جملہ کہنے کے بعد اس سوار سے سوال کیا کہ مدینہ کا کچھ حال بتاؤ۔ سوار کہنے لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہو گئے ہیں۔ عمر کہنے لگے لوگ انہیں شہید بھی کر دیں گے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک سوار کا ادھر سے گزر ہوا تو عمر نے اس سے سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا مدینے سے۔ تو عمر نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگا قتال۔ تو عمر نے کہا عثمان شہید ہو گئے۔ پھر اس نے عمر سے مدینے کا حال عمر نے اس سے پوچھا تو سوار نے کہا کہ ہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے چند روز کے بعد ایک اور سوار کا ادھر سے گزر ہوا۔ عمر نے سوال کیا کہ تم کہاں سے آ رہے؟ اس نے کہا مدینے سے۔ عمر نے کہا تیرا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگا حرب۔ عمر نے کہا اب جنگ ہوگی اور سنا مدینے کا کیا حال ہے؟ تو سوار کہنے لگا کہ عثمان بن عفان تو شہید کر دیے گئے اور حضرت علی بن ابی طالب کی بیعت کر لی گئی۔ عمر نے کہا کہ میں ابو عبداللہ ہوں، یعنی عبداللہ کا باپ ہوں۔ اب ہر اس شخص سے جنگ ہوگی جس نے عثمان کے سوئی بھی چبوئی ہوگی۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اس پر سلامہ بن زنباع الجزامی نے لوگوں سے کہا کہ اے قریشیوں، خدا کی قسم تمہارے اور عرب کے درمیان ایک دروازہ تھا، اگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا اور دروازہ بنا لو۔ عمر نے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں، اور دروازہ بننے کی صلاحیت تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو تکلیف کے وقت بھی حق پر قائم رہے اور لوگوں میں برابر انصاف کرے۔ پھر عمر ابن عاص نے کچھ اشعار پڑھے، بہرحال علماء نے جمع کیے ہیں۔ اس کے بعد عمر نے یہاں سے روتے ہوئے کوچ کیا، اور علماء مورخین لکھتے ہیں کہ عمر کو روتے ہوئے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عورتیں روتی ہیں کہ ہائے عثمان، آج میں حیا اور دین دونوں کا ماتم کر رہا ہوں۔ عمر اسی طرح روتے ہوئے دمشق پہنچے۔ انہیں اپنے تن من کا کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کچھ سوچ سکتے۔ اب کچھ اور مورخین ہیں، کچھ اور محدثین ہیں، اچھا انہی میں ابو عثمان بھی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمر ابن عاص کو عمان بھیجا تو انہوں نے وہاں ایک پادری سے کچھ باتیں سنی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ واقعتاً وہ باتیں اسی طرح ظہور پذیر ہو رہی ہیں تو عمر نے اس سے سوال کر کے بھیجا کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کب ہوگی اور آپ کے بعد آپ کا جانشین کون بنے گا؟ تو پادری نے کہا کہ جو شخص درجے میں آپ کے بعد ہوگا لیکن اس کی مدت خلافت بہت کم ہوگی۔ تو عمر نے کہا اس کے بعد؟ پادری کہنے لگا انہی کی قوم میں ایک ایسا شخص ہوگا جو رتبے میں پہلے کے مثل ہوگا۔ عمر نے کہا پھر اس کی خلافت کی مدت؟
پادری نے کہا اس کی خلافت طویل رہے گی لیکن وہ قتل کر دیا جائے گا۔ عمر نے کہا اچھا آیا دھوکے سے یا اس کی جماعت اسے قتل کرے گی؟ تو پادری نے کہا دھوکے سے۔ عمر نے کہا پھر اس کے بعد؟ تو پادری نے کہا اسی کی قوم میں سے ایک شخص ہوگا جو درجے میں اس کے قریب ہوگا۔ عمر نے کہا بھئی اس کی مدت خلافت؟ تو پادری نے کہا یہ بھی ایک طویل مدت تک خلیفہ رہے گا اور اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ عمر نے کہا کیسے قتل ہوگا؟ تو پادری نے کہا اس کی جماعت اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے قتل کرے گی۔ تو عمر نے کہا بھئی یہ تو انتہائی سخت معاملہ ہے، لیکن پھر اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ تو پادری نے کہا اسی کی قوم میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا، لوگ اس سے اختلاف کریں گے، اس کے زمانے میں باہم بہت سخت لڑائیاں ہوں گی اور ابھی اس کی خلافت پر اتفاق بھی نہ ہونے پائے گا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ عمر نے کہا یہ کیسے قتل ہوگا؟ پادری نے کہا دھوکے سے۔ عمر نے کہا بھئی اس کے بعد پھر کون خلیفہ ہوگا؟ پادری نے کہا جو شخص ارض مقدس کا امیر ہوگا اس کی حکومت بہت زبردست ہوگی اور بہت دن تک قائم رہے گی، اس کے زمانے میں تمام فرقے جمع ہو جائیں گے اور ہر قسم کا انتشار ختم ہو جائے گا، یہ خلیفہ اپنی موت مرے گا۔ تو اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات صاف سامنے آ جاتی ہے کہ 4 خلیفہ ہوں گے اور اس کے بعد جس کے ہاتھ میں باغ ڈور آئے گی وہ ہوگا جس کی حکومت آلریڈی بیت المقدس پر قائم ہوگی، یعنی کہ شام کے علاقوں میں۔ بہرحال اس کو بھی ابو عثمان نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اس کے اندر سری نے پوری جو سند ہے وہ یہ ہے کہ سری نے شعیب سے، سیف اور محمد بن عبداللہ کے حوالے سے یہ پھر ابو عثمان کا بیان یعنی 3 طرق سے بیان کیا ہے۔ اچھا واقدی نے موسیٰ بن یعقوب کے حوالے سے اس کے چچا کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب عمر ابن عاص کو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا میں یہاں وادی اسبا میں آرام سے بیٹھا ہوں تو گویا میں نے ہی انہیں قتل کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی وادی خلافت ملتی کسے ہے؟ اگر طلحہ خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ عرب کے ایک نوجوان ہیں اور خلافت کے اہل ہیں، اگر علی خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ حق کو نچوڑ کر رکھ دیں گے، لیکن مجھے ان کی خلافت پسند نہیں۔ جب عمر کو یہ معلوم ہوا کہ علی کی بیعت کر لی گئی ہے تو انہیں یہ بات بہت ناگوار گزری اور کچھ دن تک اسی طرح انتظار میں رہے کہ دیکھیں کیا حالات پیش آتے ہیں۔ جب انہیں طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بصرے کی جانب کچھ کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس وقت تک خاموش رہنا چاہیے جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ طلحہ اور زبیر تو شہید کر دیے گئے ہیں تو انہیں اس کا انتہائی غم ہوا۔ کسی نے ان سے کہا کہ معاویہ علی کی بیعت کرنا نہیں چاہتے، اگر آپ معاویہ کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کے لیے علی بن ابی طالب سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے، اور ویسے بھی معاویہ نے حضرت عثمان کی شہادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد عمر ابن عاص نے اپنے بیٹوں کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ جب دونوں بیٹے آ گئے تو ان سے فرمایا تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، لوگوں نے علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، لیکن معاویہ علی کی مخالفت پر ہے، تم کیا کہتے ہو؟ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو علی کے ساتھ ملنے میں کوئی بھلائی نہیں، وہ تو پرانے راستے ہی پر چلیں گے اور اپنے کام میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو وہ آپ سے راضی تھے، اسی طرح ابو بکر کی وفات ہوئی اس وقت وہ آپ سے خوش رہے، پھر حضرت عمر بھی تا زندگی آپ سے راضی رہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ روک کے رکھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اور جب لوگ کسی ایک امام پر متفق ہوں تو آپ بھی بیعت کر لیں۔ محمد بن عمر جو ہے وہ آپ کی عرب میں وہی حیثیت ہے، وہ کہنے لگے بھئی جو دوسرے بیٹے تھے محمد بن عمر کے، بھئی ابا آپ کی عرب میں وہی حیثیت ہے جو دانتوں میں کچلی کی ہوتی ہے، مجھے کسی ایک امام پر اتفاق ہوتا نظر نہیں آتا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ لوگوں میں کوئی اس قسم کا معاملہ کرے اور آپ کا اس طرح ذکر اور شورا ہو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ بھئی دیکھو بیٹا، اے عبداللہ تم نے جو رائے دی ہے وہ واقعتاً میری آخرت کے لیے بہتر ہے، اور اس رائے پر عمل کرنے سے بھی دین سالم رہے گا، اور محمد نے جو رائے دی ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بہتر ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے بہت بری ہے۔ بہرحال عمر بن العاص نے اس گفتگو کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا اور شام گئے۔ شام کے باشندے امیر معاویہ کو قصاص پر آمادہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم واقعتاً حق پر ہو، اس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص کا مطالبہ کرو، لیکن امیر معاویہ نے عمر بن عاص کے اس قول پر کوئی توجہ نہ دی۔ عمر بن عاص کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ معاویہ نے تمہاری بات کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے آپ کسی اور کے پاس
چلیے، لیکن عمر ابن عاص نے اس مشورے پر کوئی توجہ نہ دی اور تنہائی میں امیر معاویہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے تم پر بہت تعجب ہے کہ میں تو تمہاری حمایت پر آمادہ ہوں اور تم مجھ سے منہ پھیرتے ہو۔ خدا کی قسم اگر ہم تیرے ساتھ خلیفہ کے قصاص کا مطالبہ کریں تو ہمیں اس شخص سے جنگ کرنی ہوگی جس کی سبقت اسلام، قرابت رسول اور فضیلت سے تم بھی واقف ہو، لیکن ہم نے دنیا کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ سن کر معاویہ نے ان سے صلح کر لی اور ان کی جانب مائل ہو گئے۔ جب حضرت علی جنگ جمل سے فارغ ہو گئے اور بصرہ سے کوفے کی جانب کوچ کیا تو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا کہ انہیں اطاعت کی دعوت دیں۔ حضرت علی جب جنگ کے لیے بصرہ تشریف لے گئے تو جریر بن عبداللہ ہمدان کے گورنر تھے، انہیں وہاں حضرت عثمان نے گورنر متعین کیا تھا اور اشعث بن قیس حضرت عثمان کی جانب سے آذربائیجان کے عامل تھے۔ جب حضرت علی بصرے سے کوفے کی طرف چلے تو ان دونوں کو لوگوں نے بیعت لینے اور اپنے پاس چلے آنے کا حکم بھیجا۔ ان دونوں نے لوگوں سے بیعت لی اور حضرت علی کی خدمت میں آ گئے۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن کے حوالے سے ابو عوانہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی نے امیر معاویہ کے پاس قاصد بھیجنے کا ارادہ کیا تو جریر بن عبداللہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے قاصد بنا کر بھیج دیجئے کیونکہ میری اس سے دوستی ہے، میں معاویہ کو آپ کی اطاعت کی دعوت دوں گا اور انہیں مجبور کروں گا۔ اچھا، پھر اشتر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ اسے ہرگز معاویہ کے پاس نہ بھیجیے گا کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ دل سے معاویہ کے ساتھ ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ انہیں جانے دو تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہاں سے کیا خبر لاتے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے نام ایک خط بھی تحریر کیا جس میں لکھا کہ تمام مہاجرین و انصار نے ان کی بیعت پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس میں طلحہ اور زبیر کے بیعت توڑنے اور ان سے جنگ کا بھی ذکر کیا۔ اس خط میں حضرت معاویہ کو حضرت علی نے اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی کہ جیسے مہاجرین و انصار نے میری اطاعت قبول کر لی اس طرح تم بھی میری بیعت کر لو۔ جب حضرت جریر بن عبداللہ شام پہنچے تو امیر معاویہ نے انہیں ٹالنا شروع کیا تاکہ وہ یہاں کا ماحول دیکھ لیں اور عمر ابن عاص کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ عمر ابن عاص نے جواب دیا کہ آپ شام کے رؤساء کو مدد کے لیے لکھیے اور خون عثمان کا تمام الزام اس کے سر تھوپ کر اس سے جنگ شروع کر دیجئے۔ معاویہ نے اسی رائے پر عمل کیا۔ اچھا، سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا بیان ذکر کیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر مدینے سے حضرت عثمان کا وہ قمیص لے کر شام پہنچے جس میں حضرت عثمان شہید کیے گئے تھے اور جو خون میں تر تھا۔ نعمان بن بشیر کے ساتھ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ کی انگلیاں بھی تھیں جن میں سے 2 انگلیاں تو پوروں سے کٹی ہوئی تھیں، ایک ہتھیلی سے اور 2 جڑ سے کٹی ہوئی تھیں اور آدھا انگوٹھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ قمیص منبر پر رکھ دیا اور تمام مقامات کے لشکروں کو اس قمیص کے حال سے مطلع کیا۔ لوگ اس قمیص پر ٹوٹ پڑے۔ یہ قمیص 1 سال تک منبر پر رکھا رہا اور انگلیاں ٹنگی رہیں۔ لوگ اس قمیص وغیرہ کو دیکھ کر زار و قطار روتے تھے۔ لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ وہ نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے اور نہ احتلام کے بغیر غسل کریں گے اور نہ بستروں پر سوئیں گے تا وقت کے قاتلین عثمان کو قتل نہ کر دیں، اور جو شخص ان کی راہ میں حائل ہوگا اسے فنا کے گھاٹ اتار دیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے۔ لوگ اسی طرح قمیص عثمان پر ٹوٹے پڑے رہے۔ یہ قمیص روزانہ منبر پر رکھا جاتا۔ کبھی کبھی امیر معاویہ اس قمیص کو خود پہنتے اور اپنے گلے میں نائلہ کی انگلیاں ڈال لیتے۔ اسی طرح عوانہ کا یہ بیان بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ جریر بن عبداللہ نے شام میں یہ تمام منظر دیکھا۔ جب وہ حضرت علی کے پاس واپس آئے تو انہوں نے انہیں بتایا کہ تمام اہل شام آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس پر متفق ہے۔ یہ سب کے سب عثمان کے قمیص کو دیکھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی نے عثمان کو قتل کیا اور ان کے قاتلین کو پناہ دی ہے اور وہ اس وقت تک باز نہ آئیں گے جب تک ان قاتلین کو قتل نہ کر دیں۔ یہ سن کر اشتر نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ جریر کو قاصد بنا کر نہ بھیجیں۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کے دل میں آپ کی جانب سے عداوت اور کینہ ہے۔ اس کے بھیجنے سے تو بہتر تھا آپ مجھے بھیجتے، میں قاصد کے طور پر جاتا۔ یہ مزے سے معاویہ کے پاس ٹھہرا رہا اور جو دروازہ اپنے لیے کھلوانا چاہتا ہوگا اسے کھلوا لیا ہوگا اور جسے بند کرانا چاہتا ہوگا اسے بند بھی کرایا ہوگا۔ حضرت جریر نے کہا اگر تو شام جاتا تو وہ ضرور تجھے قتل کر دیتے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تو حضرت عثمان کے قاتلین میں سے ہے۔
اشتر نے کہا واللہ خدا کی قسم اگر اے جریر میں وہاں جاتا تو ان کے جواب کا انتظار نہ کرتا اور معاویہ پر ایسا حملہ کرتا کہ انہیں ہر فکر سے نجات دے دیتا، اور اگر امیر المومنین میری بات تسلیم کر لیں تو میں تجھے اور تجھ جیسے آدمی کو ایسے قید خانوں میں بند کروں جہاں سے تم کبھی بھی نہ نکل سکو تا وقت کے تمام معاملات طے پائے۔ اس بات پر جریر بگڑ کر قرقیسیہ چلے گئے اور امیر معاویہ کو خط تحریر کیا کہ تم فوراً علی پر حملہ کرو۔ ادھر حضرت علی لشکر لے کر آگے بڑھے اور نخیلہ میں قیام کیا۔ یہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بصرے کا لشکر لے کر حضرت علی کی خدمت میں پہنچے۔ اسی طرح ابو بکر الحزلی کا یہ بیان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مختلف روایتیں ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ریفرنسز بھی دے رہا ہوں کہ کس نے روایت بیان کی ہے۔ تو ابو بکر الحزلی کا بیان ہے کہ حضرت علی نے بصرے پر حضرت عبداللہ بن عباس کو امیر بنایا اور خود کوفے روانہ ہوئے، جہاں پہنچ کر صفین جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ آپ خود کوفے میں رہیں اور یہاں سے لشکر روانہ کر دیں۔ بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ آپ کو خود ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ الغرض اسی رائے پر اتفاق ہوا اور لوگوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ جب امیر معاویہ کو حضرت علی کے ارادوں کی خبر ملی تو انہوں نے عمر ابن عاص کو طلب کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ عمر نے کہا بھئی جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ علی خود جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم بھی خود جنگ کرنے کے لیے چلو، اپنی تدابیر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ حضرت معاویہ نے کہا اے ابو عبداللہ اب تو یہی کرنا ہے۔ لوگ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ عمر ابن عاص کے پاس جاتے اور ان سے کہتے علی اور اس کے ساتھیوں میں کیا دم رکھا ہے؟ عراق مختلف ٹولیوں میں پٹا ہوا ہے، ان کی شان و شوکت تو ختم ہو چکی ہے اور ان کی تلواریں اور دھاریں بھی کند ہو گئی ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ بصرہ والے علی کے خلاف ہیں، انہوں نے علی کے ساتھیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کی اکثر تعداد اور بڑے بڑے سردار تو جمل میں مارے گئے۔ اب علی ایک چھوٹی اور بدترین قسم کی جماعت لے کر میدان میں آ رہے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے تمہارے خلیفہ کو قتل کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نہ تو حق ضائع کرو اور نہ اپنا خون رائے گاں جانے دو۔ امیر معاویہ نے شام کے تمام لشکروں کو تیاری کا حکم دیا اور اس تمام لشکر کا جو جھنڈا تھا وہ عمر ابن عاص کے سپرد کر دیا۔ عمر نے یہ جھنڈا اپنے غلام وردان کو دیا، ایک جھنڈا اپنے بیٹے عبداللہ کو اور دوسرا اپنے بیٹے محمد کو دیا۔ حضرت علی نے اپنا جھنڈا اپنے غلام قمبر کو دیا۔ حضرت معاویہ کوچ کرنے میں تاخیر سے کام لے رہے تھے، انہوں نے ہر اس شخص کو خط تحریر کیا جسے حضرت علی سے کچھ بھی خوف لاحق تھا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوئی اعتراض کیا تھا، یا جس کی نظروں میں حضرت عثمان کے خون کی عظمت تھی، یا حضرت عثمان کی کسی صورت میں بھی اس نے حمایت کی تھی۔ عوانہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد بن نفر الحارثی کو 8000 فوج دے کر روانہ کیا۔ اس کے پیچھے پیچھے شریح بن ہانی کو 4000 فوج دے کر بھیجا۔ بقیہ لشکر کے ساتھ حضرت علی نے کوچ کیا اور مدائن میں قیام کیا۔ مدائن سے بھی بہت سے جنگجو حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی نے مدائن پر سعد بن مسعود الثقفی کو امیر بنایا۔ یہ مختار بن ابی عبید اللہ کذاب کے چچا تھے۔ اچھا، مدائن سے حضرت علی نے معقل بن قیس کو 3000 لشکر دے کر روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ موصل پر قبضہ کر لو۔ عبداللہ بن عمار بن عبد یغوث البارقی کا بیان ہے کہ جب حضرت علی رقہ پہنچے تو انہوں نے اہل رقہ سے فرمایا کہ میرے لیے یہاں دریائے فرات پر ایک پل باندھ دو تاکہ میں دریا عبور کر کے شام کی سرزمین میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے پل باندھنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کشتیاں پہلے ہی سے اپنے قبضے میں لے کر رکھی تھی۔ حضرت علی یہاں سے کوچ کر کے منیج کے پل کی طرف بڑھے تاکہ دوسری طرف سے ادھر سے دریا عبور کریں اور یہاں اشتر کو چھوڑ گئے۔ اشتر نے دل میں خیال کیا کہ جس طرح لشکر منیج کے پل سے دریا پار کرے گا اسی طرح مجھے بھی یہاں سے دریا پار کرنا چاہیے۔ اس نے اہل رقہ سے چلا کر کہا کہ اے قلعے والوں، میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ اگر امیر المومنین اپنا دستے سمیت منیج کے پل سے گزر گئے اور تم نے یہاں سے ہمارے لیے پل نہ بنایا تو میں تم پر حملہ کر کے تمہارے مردوں کو قتل کر دوں گا اور تمہاری زمین کو اجاڑ کر رکھ دوں گا اور تمہارے قبضے میں جتنا مال ہے وہ سب چھین لوں گا۔ یہ سن کر اہل رقہ نے باہم مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ وہ اشتر جس بات کی قسم کھاتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔
اگر وہ کسی وقت قسم پوری بھی نہ کر سکے تب بھی اس صورت میں لوگوں کو نقصان بہت پہنچاتا ہے، تو بہتر یہ کہ پل بناؤ۔ انہوں نے یہ پیغام اشتر کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی بھی منیج کی جانب سے ادھر ہی واپس آ گئے۔ جب پل تیار ہو گیا تو اس پر سے سوار اور پیدل گزرنے لگے۔ حضرت علی نے اشتر کو حکم دیا کہ تم 3000 کے ساتھ پیچھے رہو، جب لشکر پل پر سے گزر جائے تو تم اس وقت پل عبور کرنا۔ اشتر اپنے دستے کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑے رہے۔ جب پوری فوج گزر گئی تو انہوں نے بھی پل عبور کر لیا۔ جب سوار دریا پار کرنے لگے تو گھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اسی گڑبڑ میں عبداللہ بن ابی الحسین الازوی کی ٹوپی جو ہے وہ نیچے گر پڑی۔ انہوں نے دریا میں اتر کر ٹوپی اٹھا لی۔ پھر عبداللہ بن حجاج الازدی کی ٹوپی گر پڑی، اس نے بھی اپنی ٹوپی جو ہے وہ نیچے اتر کے اٹھا لی۔ تو اس بات پر عبداللہ بن حجاج نے عبداللہ بن ابی الحسین سے مخاطب ہو کر یہ شعر کہا کہ اگر فال لینے والے کا خیال صحیح ہے تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اور تمہاری جو ٹوپیاں گری ہیں تو میں اور تو ہم دونوں قتل ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی الحسین نے اسے جواب دیا، تو نے میرے دل لگتی بات کہی ہے۔ یہ دونوں واقعتاً صفین کے روز مارے گئے۔ حضرت علی نے جب دریائے فرات عبور کر لیا تو زیاد بن النضر اور شریح بن ہانی کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم اپنے دستے لے کر بطور ہر اول آگے جاؤ۔ کوفے سے چلتے وقت بھی یہ بطور ہر اول آگے تھے۔ یہ دونوں دریا کے کنارے اس خشکی پر سفر کرتے رہے جو کوفے کے قریب واقع ہے، اور یہاں سے سفر کر کے دونوں عنات پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت علی اپنے دستے کے ساتھ جزیرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جزیرے سے دریا عبور کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر انہیں یہ بھی اطلاع مل چکی تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامیوں کا لشکر لے کر حضرت علی کے مقابلے پر بڑھ رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے غور و فکر شروع کیا کہ کسی صورت میں مناسب نہیں کہ ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان دریا آ جائے، اور ایسی صورت میں شامی لشکر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ کیونکہ ہماری تعداد کم ہے اس لیے شامی لشکر سے مقابلہ بھی دشوار ہوگا اور کسی قسم کی امداد پہنچنی بھی ناممکن ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ دریا فوراً عبور کر لیا جائے۔ انہوں نے اہل عنات کے پاس کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہمارے لیے دریا پر پل باندھو۔ انہوں نے پل باندھنے سے انکار کر دیا اور کشتیاں بھی روک لی۔ یہ مجبوراً جہاں سے واپس لوٹے اور حید پہنچ کر وہاں سے دریا عبور کیا اور قرقیسیہ کے قریب پہنچ کر حضرت علی کے لشکر سے مل گئے۔ حضرت علی نے اہل عنات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو بھاگ گئے اور کچھ نے قلعے میں بند ہو کر دروازے بند کر لیے۔ جب یہ دستے حضرت علی کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، بہت تعجب کی بات ہے کہ ہمارا مقدمۃ الجیش ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت علی نے انہیں آگے روانہ کیا۔ انہوں نے راہ میں جو حالات پیش آئے تھے وہ حضرت علی سے بیان کیے۔ حضرت علی نے جب دریائے فرات عبور کیا تو پھر ان دونوں کو آگے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب یہ دونوں روم کی سرحد پر پہنچے تو سامنے سے حضرت ابو العور اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن سفیان شامی مقدمۃ الجیش لے کر آ رہے تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی کے پاس کہلا کر بھیجا کہ ہمارے مقابلے پر ابو العور اسلمی آئے ہیں۔ ہم نے انہیں آپ کی اطاعت کی دعوت دی لیکن ان میں سے کسی نے بھی قبول نہ کی۔ آپ جو حکم فرمائیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ حالات معلوم ہونے کے بعد حضرت علی نے اشتر کو بلایا اور اس سے بیان کیا کہ میرے پاس زیاد اور شریح نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے ابو العور الاسلمی جو ہے وہ شامیوں کا دستہ لے کر آئے ہیں، اور مجھے قاصد نے بھی یہی اطلاع دی ہے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے ہوئے ہیں، تو فوراً جا اور اپنے ساتھیوں کو بچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مقدمے کا تو امیر ہوگا، لیکن جب تیرا دشمن سے آمنا سامنا ہو تو تو اپنی جانب سے جنگ نہ چھیڑنا، انہیں پہلے اطاعت کی دعوت دینا، ان کے طرز عمل کو دیکھ کر جنگ نہ شروع کرنا بلکہ بار بار انہیں اطاعت کی دعوت دینا، اور جب تو نا امید ہو جائے تو میمنہ کو زیاد کے سپرد کرنا اور میسرہ پر شریح کو مامور کرنا، اور خود قلب لشکر میں رہنا، اور جب جنگ چھڑ جائے تو نہ تو دشمن کے بالکل قریب رہنا اور نہ زیادہ فاصلے پر، تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس نہ پیدا ہو۔ میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ حضرت علی نے زیاد اور شریح کو ایک خط بھی لکھا جس میں لکھا کہ میں نے تم پر مالک کو امیر متعین کیا ہے، تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ مالک نہ تو اپنے زخمی ہونے سے ڈرتا ہے اور نہ موت سے۔
جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں عجلت سے کام لینا، اور جہاں تاخیر کرنی چاہیے وہاں تاخیر سے کام لینا۔ خبردار اس وقت تک جنگ نہ شروع کرنا جب تک ان لوگوں کو اطاعت کی دعوت نہ دے لو اور اصلاح کی کوششیں ختم نہ کر لو۔ الغرض اشتر حضرت علی کے پاس سے چل کر مقدمۃ الجیش پہنچے اور انہیں حضرت علی کا حکم سنایا۔ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ جس روز اشتر وہاں پہنچا اس دن شام کو حضرت ابو العور الاسلمی نے لشکر علی پر حملہ کیا۔ دونوں لشکروں میں کچھ دیر جنگ جاری رہی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ ثابت قدمی دکھائی۔ جب شام ہوئی تو شامی لشکر جو ہے وہ واپس لوٹ گیا۔ اگلے روز لشکر علی سے ہاشم بن عتبہ زہری فوج لے کر میدان میں نکلے۔ ان کے ساتھ سواروں اور پیادیوں کا ایک زبردست لشکر تھا۔ ادھر سے ابو العور اسلمی نے ان کے مقابلے پر آئے۔ اس روز تمام دن زبردست جنگ ہوتی رہی۔ گھوڑے پر گھوڑا اور آدمی پر آدمی سوار تھا اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ شام کو یہ دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ لوٹ گئے۔ جب شامی لشکر لوٹا تو اشتر نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں عبداللہ بن المنذر التنوخی مارا گیا۔ یہ شامی لشکر کا ایک سوار تھا۔ اسے ذبیان بن عمار التمیمی نے قتل کیا۔ اس جنگ کے دوران اشتر چلا کر کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھے ابو العور کو دکھا دے۔ ابو العور نے تمام لوگوں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب تمام لشکر ان کے پاس جمع ہو گیا تو وہ لشکر کو لے کر اس مقام سے ہٹ کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ اشتر نے بھی اپنی لشکر کی صف بندی کی اور یہ اس جگہ لشکر لے کر کھڑا ہوا جہاں پہلے ابو العور لشکر لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اشتر نے سنان بن مالک النقعی کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ ابو العور کے پاس جاؤ اور اسے مقابلے کی دعوت دو۔ سنان نے پوچھا اپنے مقابلے کی یا آپ کے مقابلے کی؟ اشتر کہنے لگا اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ تو اپنے مقابلے کی دعوت دے تو اسے قبول کر لے گا؟ سنان نے کہا کیوں نہیں، اگر تو اس کا حکم دے گا کہ میں اپنی تلوار لے کر دشمنوں میں گھس جاؤں اور وہاں ختم ہو جاؤں اور میدان سے واپس نہ آؤں تو میں آمادہ ہوں۔ اشتر کہنے لگا کہ میرے بھتیجے اللہ تیری زندگی قائم رکھے، تو نے اس بات سے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے، وہ کبھی بھی اس شخص کے مقابلے پر نہ آئے گا جو عزت و شرف اور خاندان میں اس کا ہم پلہ نہ ہو۔ تو اگرچہ خاندان اور عزت و شرف میں اس کا ہمسر ہے لیکن وہ تجھ سے مقابلہ نہیں کرے گا کیونکہ تو ایک نوجوان آدمی اور ابو العور کسی نوجوان پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ تو اسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔ سنان ابو العور کی لشکر کی طرف بڑھا اور لا کر کہنے لگا امان دو، میں قاصد ہوں۔ شامیوں نے اسے امان دی۔ وہ آگے بڑھ کر ابو العور کے پاس پہنچا۔ ابو العور کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے اشتر کو اپنے مقابلے کی دعوت دی کہ بھئی اشتر آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ ابو العور کافی دیر تک خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اچھا اشتر کی بے عقلی اور شیطنت کی انتہا یہ ہے کہ اول تو اس نے حضرت عثمان بن عفان کے عاملوں کے خلاف الزامات لگائے، ان کی برائیاں کی تاکہ ان سے حکومت چھینی جا سکے، پھر حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا اور انہیں ان کے مکان اور مرکز میں محصور کیا، حتیٰ کہ دوسروں کے ساتھ مل کر انہیں شہید بھی کر دیا۔ اس طرح ان کا خون اپنے سر لیا، مجھے ایسے شخص کے مقابلے کی ضرورت نہیں۔ سنان کہنے لگا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے جوابات دے سکتا ہوں۔ ابو العور کہنے لگے مجھے ان حالات میں کوئی جواب سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ ابو العور کے لشکریوں نے چلانا شروع کیا کہ اسے پکڑو۔ میں وہاں سے چلا آیا اور وہ کہتے ہیں کہ ابو العور اب جواب سننے کے لیے تیار ہوتے تو میں نے اشتر کی جانب سے تسلی بخش جواب دیتا اور اس کے اس اقدام کی وجوہات پیش کرتا۔ میں اپنے لشکر میں واپس آیا اور اشتر کو جوابات سے مطلع کیا تو اشتر کہنے لگے کہ اس نے اپنی جان کا خیال کیا۔ ہماری اور ان کی رات تک اسی طرح جنگ جاری رہی اور جب رات ہوئی تو دونوں لشکر جدا ہو گئے تو وہ تمام رات شب خون کے خوف سے لوگ پہرے دیتے رہے، لیکن جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ شامی لشکر تو راتوں رات کوچ کر گیا۔ اس کے بعد اشتر نے اپنا مقدمہ لیا، مقدمۃ الجیش لے کر آگے بڑھا اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دیر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اسی جگہ کھڑا رہا، پھر حضرت علی نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ تلاش کی۔ جگہ دیکھنے کے بعد لوگوں کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ لشکریوں نے اپنے سامان اتارے اور خیمے لگائے۔ پڑاؤ کرنے کے بعد کچھ نوجوان پانی لینے کے لیے دریا پار گئے، لیکن شامیوں نے انہیں پانی نہیں لینے دیا بلکہ روک دیا۔ الغرض پانی پر جنگ ہو گئی۔
اس سے قبل اشتر نے حضرت علی سے کہا تھا کہ شامیوں نے اب پانی اپنے قبضے میں لیا ہے، جس میدان میں وہ آ کر ٹھہرے ہیں وہ میدان بھی عمدہ ہے، اگر آپ کہیں تو ہم یہاں سے کوچ کر کے اس گاؤں پہنچ جائیں جس گاؤں کی طرف سے یہ ہو کر آ رہے ہیں، جب ہم ادھر کوچ کریں گے تو یہ بھی ہمارے پیچھے آئیں گے، جب وہاں یہ ہمارے قریب پہنچیں گے تو ہم قیام کر لیں گے، اس طرح ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے اور پانی پر بھی ان کا قبضہ نہ رہے گا۔ لیکن حضرت علی نے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور فرمایا ہر شخص اب مزید سفر کی طاقت نہیں رکھتا۔ جندب بن عبداللہ کا بیان ہے کہ جب ہم معاویہ کے لشکر کے بالمقابل پہنچے تو معاویہ نے پہلے ہی سے کشادہ اور عمدہ میدان پر قبضہ کر لیا اور گھاٹ کی طرف کا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس میدان میں پانی لینے کے لیے دریا پر صرف ایک ہی گھاٹ تھا۔ اس گھاٹ پر حضرت معاویہ نے ابو العور الاسلمی کو متعین کیا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہ ہمیں پانی نہ دے، یعنی کہ لشکر علی کو۔ ہم نے یعنی کہ لشکر علی نے دریائے فرات کے کنارے کافی دیر تک چکر لگایا کہ شاید کہیں پانی مل جائے، کہیں اور گھاٹ موجود ہو، کہیں اور کوئی طریقہ ہو جائے، لیکن کوئی اور گھاٹ نہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آ کر حضرت علی کو حالات سے مطلع کیا کہ دریا پر تو ایک ہی گھاٹ ہے اور وہ دشمن کے قبضے میں اور لوگ پیاسے مر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا تو پھر ان سے جنگ کر کے پانی حاصل کرو۔ اشعث کہنے لگے کہ میں ان کے مقابلے پر جاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا اچھا پھر تم ہی جاؤ۔ اشعث پانی کے گھاٹ کی طرف بڑھے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب ہم گھاٹ کے قریب پہنچے تو دشمن نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی، ہم نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ کچھ دیر تک تو تیروں سے مقابلہ ہوتا رہا، لیکن ہم ان کے سر پر پہنچ گئے۔ اب یہ نیزے نکال کر شامیوں کا ایک امدادی دستہ جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوا۔ یہ دستہ کچھ سواروں پر مشتمل تھا۔ جب یہ تازہ دم دستہ ہماری طرف بڑھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ کاش اس وقت امیر المومنین بھی ہماری مدد کے لیے کوئی دستہ روانہ فرمائے تاکہ اس تازہ دم دستے سے مقابلہ کوئی تازہ دم دستہ کرے، اس طرح ہماری جان بچ جائے۔ تو جندب کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ امیر المومنین کی طرف چلا، لیکن ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ مجھے امدادی دستہ آتا نظر آیا جو تعداد میں دشمن کی دستے سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس دستے پر شبس بن ربعی الریاحی مامور تھے۔ یہ دستہ پہنچ جانے کے بعد انتہائی شدید جنگ ہوئی۔ کچھ دیر بعد عمر ابن عاص ایک بڑا لشکر لے کر ابو العور اور یزید بن اسد کی مدد کے لیے بڑھے۔ حضرت علی نے بھی اشتر کی ماتحتی میں ایک بڑا لشکر روانہ کیا۔ جب عمر بن العاص نے ابو العور کی امداد کے لیے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا تو اشتر نے بھی اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح جنگ میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ محمد بن مخنف کہتے ہیں کہ اس روز میں اپنے والد مخنف بن سلیم کے ساتھ تھا۔ اس طرح میری عمر صرف 17 سال تھی، لیکن مال غنیمت میں میرا کوئی حصہ نہ تھا۔ جب دشمن نے پانی لینے سے روکا تو مجھ سے میرے والد نے کہا کہ بھئی تو اب سفر کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تیری حالت تو پیاس سے بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو محمد بن مخنف کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان پانی کی جانب جنگ کے لیے بڑھ رہے ہیں تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا، میں بھی تلوار لے کر جنگ میں شریک ہو گیا۔ میرے ساتھ عراقیوں کا ایک غلام تھا جس کے پاس مشک تھی۔ جب شامی پیچھے ہٹنے لگے تو اس غلام نے سختی سے حملہ کیا اور دریا پر پہنچ کر مشک بھر لی۔ جب وہ واپس لوٹا تو ایک شامی نے اسے مار کر نیچے گرا دیا اور مشک اس سے گر گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس شامی کو نیچے گرا دیا اور اس پر سے اس کے ساتھی دوڑے اور اسے بچا لیا۔ شامیوں نے اپنے ساتھی سے کہا ہم تیری جانب سے مطمئن نہیں ہیں، نہ معلوم دشمن تجھے کب قتل کر دے۔ محمد بن مخنف کہتا ہے کہ میں غلام کے پاس لوٹ کر آیا اور اسے اٹھایا، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی، اس کے کافی گہرا زخم آیا تھا۔ اتنے میں اس غلام کا مالک آ گیا، وہ غلام کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے مشک اٹھا لی، اتفاق سے مشک جو تھی وہ بھری ہوئی تھی، تو مشک جو ہے میں نے اپنے باپ مخنف کو لا کر دے دی۔ تو میرے باپ مخنف کہنے لگے کہ محمد یہ تو بتاؤ کہ یہ مشک آئی کہاں سے؟ محمد کہنے لگے بھائی میں نے خریدی ہے، یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر میرے باپ کو معلوم ہوتا تو شاید مجھے دریا پر جانے اور جنگ کرنے سے روک دیتا۔ مخنف کہتے ہیں کہ اچھا تو لوگوں کو پانی پلاؤ۔ تو میں نے لوگوں کو، محمد کہتے ہیں محمد بن مخنف کہ میں نے پھر لوگوں کو پانی پلایا اور سب سے آخر میں میرے باپ نے پانی پیا، لیکن میرے دل میں پھر جنگ کا شوق پیدا ہوا۔ میں میدان میں پہنچا اور ان سے پھر کچھ دیر جو ہے جنگ کی۔ اس کے بعد شامیوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لوگ شام تک پانی بھرتے رہے۔ ہمارے اور شامیوں کے سکے جو ہے وہ گھاٹ پر جمع ہو گئے کہ بھئی پانی جمع کریں۔ اور جب میں، وہ کہتے ہیں محمد بن مخنف کہتے ہیں کہ جب میں میدان سے واپس لوٹا تو مجھے جو ہے ایک جگہ وہ مشک کا مالک نظر آ گیا۔
تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری مشق ہے، ہمارے پاس ہے، آپ کسی کو بھیج کر منگوا لیجئے، یا اپنا پتہ بتا دیں تو میں پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے جواب دیا اللہ تم پہ رحم کرے، ہمارے پاس اور مشقیں موجود ہیں، ہمیں اس کی کوئی خاص حاجت نہیں ہے۔ اگلے روز وہ شخص میرے باپ کے پاس آئے اور اسے سلام کیا۔ میں اپنے باپ کے پاس ہی کھڑا تھا، اس نے میرے باپ سے سوال کیا اس نوجوان سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ تو مخنف کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، کل اس نوجوان نے میرے غلام کو قتل ہونے سے بچایا۔ مجھ سے قبیلے کے نوجوانوں نے بیان کیا تھا کہ کل سب سے زیادہ بہادری آپ کے بیٹے نے دکھائی ہے۔ باپ نے میری جانب غصے سے گھور کر دیکھا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میرے باپ نے مجھ سے کہا میں نے تجھے پہلے نہ منع کیا تھا کہ اب قسم کھاؤ کہ آئندہ میری بغیر اجازت کی لڑائی میں حصہ نہ لوگے؟ صرف یہی ایک ایسی لڑائی تھی جس میں میں نے حصہ لیا تھا۔ ابو مخنف نے یونس بن ابی اسحاق السبیعی کے حوالے سے مہران مولا یزید بن ہانی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میرا مالک یزید بن ہانی اس روز جنگ میں مشغول تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک مشق تھی۔ جب شامی پانی سے پیچھے ہٹے تو میں جھپٹ کر پانی بھرنے کے لیے دریا پر پہنچا۔ جب تک پانی نہ بھر لیا تو میں نے جنگ کی اور نہ کوئی تیر چلایا۔ اسی طرح عبداللہ بن عوف الاحمر کا بیان ہے کہ جب ہم میدان صفین میں معاویہ اور شامیوں کے مقابلے پر پہنچے تو شامی ایک وسیع اور عمدہ میدان میں خیمے لگائے بیٹھے تھے اور پانی کے گھاٹ پر قبضہ بھی کر رکھا تھا، اور ابو العور الاسلمی سواروں اور پیدل دستوں کے ساتھ جو ہے وہ گھاٹ کی حفاظت کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر کی صف بندی کی ہوئی تھی، آگے تیر انداز تھے، ان کے پیچھے نیزے والے تھے۔ ان تمام لشکریوں کے سروں پر خود بھی تھے کہ وہ لوہے کی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے۔ یہ لشکر پانی کی حفاظت پر مامور تھا کہ دشمن یعنی کہ لشکر علی جو ہے وہ پانی نہ پا سکے۔ یہ حالات دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کی خدمت میں پہنچے اور ان سے تمام حالات بیان کیے۔ حضرت علی نے صعصع بن صوحان کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم معاویہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اگرچہ ہم تمہارے مقابلے پر آئے ہیں لیکن ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے۔ تم نے اپنے سوار اور پیدل لوگ ہمارے مقابلے پر بھیجے ہیں جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتدا کی، حالانکہ ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا، حالانکہ لوگ پانی سے رکنے والے نہیں، وہ ہر صورت میں پانی حاصل کر کے رہیں گے۔ تم اپنے لشکریوں کو حکم دو کہ وہ پانی کا راستہ چھوڑ دیں اور اس وقت تک کوئی اقدام نہ کریں جب تک ہم آپس میں کوئی معاملہ نہ طے کر لیں، اور ہمیں تمہاری آمد اور تمہیں ہماری آمد کی وجہ تو پتہ ہونی چاہیے، ورنہ ہم لوگوں کو جنگ کی اجازت دے دیں گے، پھر پانی وہی شخص حاصل کرے گا جو غالب ہوگا۔ امیر معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ ولید بن عقبہ کہنے لگے کہ آپ انہیں قطعاً پانی نہ دیجیے گا، جس طرح انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو 40 روز تک ٹھنڈے پانی اور کھانے سے محروم رکھا، اللہ انہیں پیاسا مارے، آپ بھی انہیں پیاس سے تڑپتا ہوا چھوڑیں اور پھر مار دیں۔ عمر بن عاص کہنے لگے کہ آپ پانی کا راستہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ تو سیراب ہوں اور آپ کی قوم پیاسی رہے۔ آپ پانی پر جنگ نہ کیجیے بلکہ دیگر معاملات پر غور کریں۔ ولید بن عقبہ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ عبداللہ بن ابی سرا کہنے لگے کہ آپ رات تک پانی روکے رکھیں، اگر رات تک یہ پانی حاصل نہ کر سکیں تو خود ہی لوٹ جائیں گے، اور اگر یہ خود بخود لوٹ گئے تو پھر ہمارا اس میں کیا قصور، خدا انہیں قیامت کے روز پانی نصیب نہ کرے۔ تو صعصع کہنے لگے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پانی تو کفار و فاسق لوگوں اور شرابیوں سے روکے گا، جس کے باعث تجھ پر اور اس فاسق ولید بن عقبہ پر حد لگائی تھی۔ اس پر لوگ اسے گالیاں دینے لگے اور اسے مار ڈالنے کی دھمکی دینے لگے۔ امیر معاویہ نے کہا نہیں جانے دو، یہ قاصد ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح عبداللہ بن عوف بن الاحمر کا یہ بیان بھی ہے کہ جب صعصع ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے تمام گفتگو ہم سے بیان کی۔ ہم نے صعصع سے پوچھا معاویہ نے خود کیا جواب دیا؟ صعصع کہنے لگے جب میں واپس لوٹنے لگا تو معاویہ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا جواب ہے؟ معاویہ کہنے لگے کہ میرا جواب تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سوار دستے جو ہے العور اسلمی کی مدد کے لیے پہنچنا شروع ہوئے تاکہ دشمن کو پانی سے روکا جا سکے۔ حضرت علی نے بھی ہمیں ان کے مقابلے پر بھیجا۔ پہلے آپس میں تیر اندازی ہوئی، پھر نیزے چلے اور آخر میں تلواریں نکل آئیں۔ ہم ان پر غالب آئے اور پانی پھر ہمارے قبضے میں آ گیا۔ ہم نے دل میں سوچا کہ شامیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، لیکن حضرت علی نے ہمارے پاس کہلا کر بھیجا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کر اپنے لشکر کے ساتھ واپس لوٹ آؤ اور پانی پر کوئی روک ٹوک نہ کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے ظلم اور سرکشی کے باعث ہی تمہاری مدد فرمائی ہے۔
حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا کہ آج تو تم جوش میں کامیاب ہو گئے ہو۔ لوگ پانی سے واپس لوٹ آئے اور 2 دن تک اسی طرح دونوں لشکر خاموش پڑے رہے۔ نہ حضرت علی نے معاویہ کو کوئی پیغام بھیجا اور نہ حضرت معاویہ نے کوئی سلسلہ اس طرح کا جوڑا۔ 2 روز بعد حضرت علی نے بشیر بن عمر بن محسن الانصاری، سعید بن قیس الحمدانی اور شبث بن ربعی کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ تم معاویہ کے پاس جاؤ اور انہیں حق پر چلنے، میری اطاعت کرنے اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو۔ تو شبث کہنے لگے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ معاویہ کو کچھ طمع دلائیں، کوئی لالچ دیں اور اس سے کہیں کہ وہ آپ کی بیعت کر لے اور آپ اسے شام کی امارت عطا فرما دیں۔ حضرت علی نے کہا تم اس کے پاس جاؤ اور اپنی حجت پیش کرو اور یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو یہ سفراء جو ہیں، یہ جتنے سفیر تھے حضرت معاویہ کے پاس آئے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے دن تھے، 36 ہجری کا وقت تھا، کا زمانہ تھا۔ تو یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے بشیر بن عمر نے حضرت معاویہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یا معاویہ، ایک نہ ایک روز دنیا تم سے زائل ہو جائے گی اور تم آخرت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اللہ عز و جل تمہارے تمام اعمال اور تمہارے تمام کاموں کا محاسبہ فرمائے گا۔ آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جماعت میں تفریق نہ پیدا کرو اور مسلمانوں کا آپس میں خون نہ بہاؤ۔ حضرت امیر معاویہ نے درمیان ہی میں قطع کلام کیا اور سوال کیا کہ جس شے کی تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، کیا اس کی نصیحت اپنے امیر کو بھی کی ہے کبھی؟ تو بشیر کہنے لگے کہ بھئی میرا امیر تم جیسا امیر نہیں ہے، وہ تمام مخلوق میں دوسروں کو نصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ وہ صاحب فضیلت اور صاحب دین ہے، انہیں سبقت اسلام بھی حاصل ہے اور اللہ کے رسول کی قرابت بھی۔ امیر معاویہ آخر چاہتے کیا وہ کہنے لگے تو بشیر کہنے لگا بھئی وہ تمہیں تقوی اختیار کرنے، اللہ عز و جل سے ڈرنے اور حق کے معاملے میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس میں تمہاری دنیا بھی قائم رہے گی اور آخرت بھی۔ تو پھر حضرت معاویہ کہنے لگے تو کیا میں حضرت عثمان کے خون کو رائے گاں جانے دوں؟ خدا کی قسم ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سعید بن قیس نے کچھ جواب دینا چاہا لیکن شبث بن ربیعی نے پہل کی، وہ آگے بڑھا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امیر معاویہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے معاویہ، تم نے جو بشیر کو جواب دیا اسے میں خوب سمجھتا ہوں، خدا کی قسم تمہارے ارادے اور تمہارے مقاصد ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے کا کوئی ذریعہ نہیں، اسی بات سے تم لوگوں کو اپنی جانب مائل کیے ہوئے ہو، اسی لیے وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ تم یہی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ تم امام مظلوم شہید کر دیے گئے ہیں اور ہم ان کا قصاص چاہتے ہیں، اس پر وہ بے وقوف بنے جا رہے ہیں اور سرکش بھی ہوئے جا رہے ہیں، حالانکہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ تم نے بھی عثمان کی مدد میں تاخیر کی اور تم دل سے چاہتے تھے کہ وہ شہید کر دیے جائیں اور اب تم ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہو۔ بعض اوقات انسان طاقت و قوت سے زیادہ اہم کام کی تمنائیں کرتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ تمنا پوری ہو جاتی ہے بلکہ اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے دونوں کاموں میں کون سا کام تیرے لیے بہتر ہے۔ جس چیز کی تو آرزو کر رہا ہے اگر وہ غلط ہے تو اس وقت تو تمام مرب میں سب سے زیادہ بدترین شخص ہوگا، اور اگر تیرے ارادے صحیح ہیں تو تم اس وقت تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک خود کو دوزخ کا مستحق نہ بنا لو۔ یا معاویہ، اے معاویہ، اپنے ارادوں کو چھوڑ دے اور خلافت کے معاملے میں اس شخص سے اختلاف نہ کر جو فی الحقیقت اس کا حل ہے۔ امیر معاویہ نے اللہ کے حمد و ثنا کے بعد شبث کی اس تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تیری تقریر سے مجھے سب سے اول یہ بات معلوم ہوئی کہ تو انتہائی بے وقوف اور بے عقل آدمی ہے کہ تو نے اپنی قوم کے سردار اور شریف و باحسب شخص کی گفتگو میں درمیان میں قطع کلامی کی، پھر وہ باتیں بھی کہیں جس کا تجھے علم نہ تھا، اور اس طرح تو نے جھوٹ سے کام لیا۔ اے اعرابی، اے جاہل، تو اپنے جھوٹ پر مرے، تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ امیر معاویہ انتہائی غضبناک ہو گئے تھے، قاصد بھی ان کے پاس سے واپس لوٹے۔ چلتے ہوئے شبث نے یہ جملہ کہا، کیا تو ہمیں تلواروں سے ڈراتا ہے؟ واللہ خدا کی قسم وہ تلواریں بھی جلد تیرے سر پر پہنچیں گی۔ ان لوگوں نے واپس پہنچ کر تمام حالات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ یہ سفارت شروع ذی الحجہ میں کی گئی جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک معزز شخص کو حضرت معاویہ کے مقابلے پر روانہ کرتے، اسی طرح حضرت معاویہ کی جانب سے بھی ایک دستہ میدان میں نکلتا۔
ان دونوں دستوں میں جنگ ہوتی اور کچھ دیر کی جنگ کے بعد دونوں واپس لوٹ آتے۔ اس جنگ میں سوار بھی شریک ہوتے اور پیدل بھی، اور دونوں لشکر کھل کر جنگ کرنا چاہتے نہیں تھے کیونکہ اس میں زبردست تباہی کا امکان تھا۔ حضرت علی، اشتر، حجر بن عدی الکندی، شبس بن ربعی، خالد بن المعر، زیاد بن النفر الحارسی، زیاد بن خصفہ التمیمی، سعید بن قیس، معقل بن قیس اور قیس بن سعد میں سے ایک نہ ایک کو امیر بنا کر بھیجتے اور اکثر و بیشتر اشتر ہی کو روانہ کرتے۔ معاویہ کی جانب سے عبد الرحمن بن خالد المخزولی، ابو العور الاسلمی، حبیب بن مسلمہ الفہری، اسی طرح ابن ذی الکلاء الحمیری، عبید اللہ بن عمر بن الخطاب، اسی طرح شرحبیل بن الصمت الکندی اور حمزہ بن مالک الحمدانی، یہ لشکر سے نکلتے۔ اسی طرح تمام ماہ ذی الحجہ میں جنگ ہوتی اور بعض اوقات دن میں 2 بار جنگ ہوتی۔ ایک روز اشتر جنگ کے لیے نکلا، اس کے ساتھ کچھ قرا بھی تھے اور کچھ عرب کے شہسوار بھی تھے۔ جب جنگ زوروں پر ہوئی تو معاویہ کی جانب سے ایک شخص میدان میں نکلا، خدا کی قسم میں نے آج تک اتنا لمبا اور موٹا انسان نہ دیکھا۔ اس نے اپنے مقابلے کی دعوت دی تو حضرت علی کی فوج میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جانب سے اس کے مقابلے کے لیے اشتر کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی اور اشتر نے اسے قتل کر ڈالا۔ خدا کی قسم ہم دل میں ڈر رہے تھے کہ یہ ضرور اشتر کو مار ڈالے گا۔ ہم نے اشتر کو مقابلے پر جانے سے منع بھی کیا تھا، لیکن اشتر نے اسے قتل کر دیا۔ ایک ازدی جوان نے جب اس شخص کی لاش دیکھی تو اس نے قسم کھائی کہ یا تو میں تیرے قاتل کو قتل کروں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ وہ میدان میں نکلا اور اشتر پر حملہ کیا۔ اشتر نے پلٹ کر ایسا وار کیا کہ وہ نیچے گرا۔ ابھی وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں میں پڑا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اشتر پر حملہ کر کے اسے بچا لیا۔ الغرض پورے ذی الحجہ دونوں لشکروں میں اسی طرح جنگ ہوتی رہی۔ جب ماہ محرم آیا تو دونوں طرف سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ کسی طرح صلح کے اوپر بات چیت ہو سکے، اور دونوں لشکروں نے اس عارضی جنگ بندی کو قبول بھی کر لیا۔ اچھا، اس سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن عباس نے لوگوں کو حج کرایا، اور بقول امام واقدی اسی سال حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ تو آج کے درس میں ہم یہیں تک آتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی کے سلسلے میں جو باہمی گفت و شنید ہوئی اس کو ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔